السلام علیکم۔ طوفانی بارشوں کے درمیان بے چھت تعمیرات، بے سایہ ماحول پر جب بھی آفت آتی ہے تو اس پر سیاسی رنگ چڑھتا ہوا نظر ضرور آتا ہے، اور وہی ہوا بھی سری نگر کے گنڈبل علاقے میں، جہاں پر مسلسل 2-3 دن تک بارشوں کے بعد ایک مجبور ناؤ، لوگ اس کو نوح کی کشتی سمجھ کر جب اس میں سوار ہوئے تو ایک سرے سے دوسرے سرے کی اور انہیں آنا تھا۔ انفارچونیٹلی جو میرے پیچھے آپ یہ انکمپلیٹ برج دیکھ رہے ہیں نا، یہ فٹ برج ہے، اسی فٹ برج کے ساتھ وہ ناؤ ٹکراتی ہے اور الٹ جاتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس میں 15 لوگ سوار تھے، جن میں اب تک 6 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، 3 لوگوں کو تلاشا جا رہا ہے، وہ ابھی نظر ہی نہیں آ رہے ہیں کہیں، مزید جو 6 ہیں ان کا علاج چل رہا ہے۔ ایکسگریشیا کا اعلان بھی کیا گیا ان کے لیے، مرنے والوں کے لیے 5 لاکھ روپے تک کا، وہی جن کا علاج چل رہا ہے ان کے لیے 50,000 روپے تک کا، مگر وہ ان لوگوں کے لیے کمپنسیشن بالکل بھی نہیں جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو اس حادثے میں کھویا ہے۔ کئی سارے لوگ آئے، انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی جیلم سے کئی سوالات ابھرے، کئی سوال جو ابھرے ان کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تھا جو اس وقت لوک سبھا الیکشنز کے لیے مختلف اضلاع سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی ان سوالات کا جواب نہیں تھا، موجودہ انتظامیہ کے پاس بھی ان سوالات کا جواب نہیں تھا جو لوگوں نے ان کے سامنے رکھے۔ ایک سوال یہ کہ آیا اگر یہ برج، اس کا کام 9 سال پہلے شروع ہوا تھا، آج تک یہ کام کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا؟ آج تو پلک جھپکتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہے، تو یہ ایک معمولی سا چھوٹا سا برج 9 سال میں کمپلیٹ کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ ایک سوال تھا۔ ایک اور سوال تھا کہ اگر انتظامیہ پرعزم طریقے سے سٹی یعنی لال چوک کو بہتر بنانے کے لیے پرزور کوشش میں لگی ہے، اور آج بھی سمارٹ سٹی کا خواب پورا کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے، تو کیوں اس پر اتنے 100 کروڑ روپے کا خرچہ آپ لگاتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں، کوئی بھی گلوبل ایونٹ کے پہلے ہی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوشش آپ کرتے ہیں تاکہ گلوبل یعنی پوری دنیا کو کشمیر کا دوسرا چہرہ دکھایا جا سکے۔ یہ جو پیریفیریز ہے کیا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ یا جو بھی ڈسٹرکٹس میں دور دراز علاقے ہیں کیا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ وہاں جو لینگویشنگ پروجیکٹس ہیں یا ویسے پروجیکٹس ہیں جن کو کمپلیٹ ہونا چاہیے وقت پر، جن کو 15 سال ہوئے ہیں، آپ کی عمر میں 15 سال کا اضافہ ہوا ہے اور وہ آج بھی انکمپلیٹ ہے، تو کیا وہ ضروری نہیں ہے؟ کیا عام لوگوں کی سہولت ضروری نہیں ہے؟ یہ کچھ سوالات لوگوں نے کھڑے کر دیے اور ان کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ 2018 کے حوالے سے ناظرین محترم، اس کہانی کی ذرا ہم وہاں سے شروعات کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ جب ہمارے یہاں جموں کشمیر میں مخلوط سرکار ناکام ہوئی تو گورنر انتظامیہ نے ٹیک اوور کیا، اس کے بعد گورنر کی طرف سے ایک بہت بڑا بیان کہ جتنے بھی لینگویشنگ پروجیکٹس ہیں یا وہ پروجیکٹس جن کی فاؤنڈیشن یعنی بنیاد ڈالی گئی ہے مگر اب تک کمپلیٹ نہیں ہے، ذرا الگ الگ ڈسٹرکٹس میں آپ یہ پتہ کریں، جو عہدیداران ہیں ان سے کہا گیا تھا وہ دیکھیں کہ کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں جو انکمپلیٹ ہے، جنہیں وقت پر کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوئے ہیں، یا ایسے پروجیکٹس جن پر کام ہونا چاہیے۔ تو کم و بیش 6000 اس طرح کے پروجیکٹس ہمارے یہاں جموں کشمیر سے کہا گیا کہ پروجیکٹس پر کام ہونا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی پروجیکٹ اگر آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، فنڈز کے بغیر تو وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسٹیمیٹڈ جو کہا گیا اس پر لاگت آ سکتی ہے وہ ہے 8000 کروڑ، یہ تب کہا گیا تھا 2018 میں۔ تب سرکار نے کہا تھا ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے ان پروجیکٹس کو پورا کرنے کے لیے، تو ہم فنڈز کہاں سے لائے؟ ایک بہت بڑے کارپوریشن کا وجود عمل میں لایا گیا، JKIDFC کے نام سے، جموں کشمیر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ کارپوریشن کی بنیاد ڈالی گئی اور کہا گیا جو بھی اسٹیٹ کو فنڈز کی درکار ہے ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو وہ اسی کارپوریشن کے ذریعے سے ہم لائیں گے، یعنی قرضہ ہی لیں گے۔
تو وہ قرضہ کس طرح سے پھر چکایا جائے گا؟ جو پانی کا ٹیکس ہے یا بجلی کا ٹیکس ہے یا ٹمبر پہ ٹیکس لاگو ہوگا یا ہم یوں کہیں جو ٹول ٹیکس ہے اس سے یہ سب کلیکٹ کر کے یعنی لوگوں سے ہی کلیکٹ کر کے پھر اس قرضے کو چکایا جائے گا. یہ تب بات کی گئی تھی. تو کچھ اہم پروجیکٹس کی نشاندہی ہوئی. کچھ ایسے بھی پروجیکٹس تھے جو جن پر زیادہ لاگت نہیں آتی اور وہ وقت پر کمپلیٹ ہو سکتے تھے, ان کی بھی نشاندہی ہوئی اور کہا گیا کہ ان پروجیکٹس کو ہم جلد سے جلد کمپلیٹ کریں گے. تو ناظرین محترم, ہم آپ تک یہ فگرز بھی پہنچیں گے بیکاز آپ سب کو باخبر ہونا بہت ضروری ہے. صرف اس انسیڈنٹ پہ رونا میرے خیال سے اتنا کافی نہیں ہے, لیکن آپ سب کو باخبر ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ اس انسیڈنٹ کے بعد کئی سارے لوگ سڑکوں پر آئے اور انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوگا نا, کیونکہ ہمارے سائڈ سے بھی تو ایسا ہی برج ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے. اور وہ لوگ سڑکوں پر آئے, خدشات جنم لینے لگے اور وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہ جو برج ہے اسے مکمل کیا جائے. اور ایسے کئی سارے برج ہیں جو انکمپلیٹ ہے. تب 2018 میں نشاندہی کی گئی تھی. جموں کشمیر میں 600 اس طرح کے برج ہیں جو نہیں بنے ہیں. اس میں فٹ برج بھی بہت سارے ہیں. اس میں وہ برج ہے جو موٹریبل برج ہے اور ان میں جو 250 اس طرح کے برج ہیں وہ ہلی ایریاز میں بننے ہیں لیکن اب تک نہیں بنے ہیں. نارتھ میں کئی سارے برج ہیں, ساؤتھ میں کئی سارے برج ہیں جن پر کام ہونا چاہیے اور جو وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ کب تک آج کے اس جدید دور میں بھی لوگ ناؤ کا سہارا لیں گے ایک سرے سے دوسرے سرے کی اور جانے کے لیے, ادھر گنڈبل سے بٹوارہ اور باقی شہر کے حصوں کے ساتھ ملنے کے لیے کب تک لوگ ناؤ کا سہارا لیں گے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تب کہا گیا تھا کہ جناب 2357 پروجیکٹس ہیں اور اس کے لیے 7100 کروڑ روپے واگزار ہوئے تھے. 2018 میں نشاندہی ہوئی 2357 پروجیکٹس کی اور 7100 کروڑ روپے واگزار ہوئے. 5 سال کے بعد ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے 1560 ہی پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جن پر 2500 کروڑ روپے کی لاگت آ چکی ہے. باقی پروجیکٹس اب بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں. R&B ڈپارٹمنٹ کی مانے جو ان برجز کو کمپلیٹ کرنے میں لگی ہے, کیونکہ وہ بھی ایک خاص ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ضم ہوئے ہیں JKPCC کے ساتھ اور ان کو یہ برجز کمپلیٹ کرنے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 ایسے برجز ہیں جن پر ہاف سے زیادہ کام ہو چکا ہے لیکن اب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں, جن کو 10 سال سے زیادہ وقت ہوا ہے. 7 ان میں ایسے برج ہیں جو فٹ برج ہے. اتواجن سے اگر ہم برابر زیرو برج تک بات کریں تو 4 ایسے برج ہیں جن میں 3 فٹ برج ہے, 1 موٹریبل برج ہے. موٹریبل برج جو ہے جن پر گاڑیاں چل سکتی ہے وہ 1 برج ہے اور وہ برج تیار ہے لیکن اسے اب بھی بروئے کار نہیں لایا گیا ہے. وہ آمد و رفت کے لیے ابھی بھی اسے نہیں کھولا گیا ہے کیونکہ وہاں کچھ زمین وغیرہ کا تنازع ہے, اس لیے وہ برج بند ہے. اسی طرح سے 3 مزید برج جو بننے تھے نہیں بنے. یہ بس ہم آپ کو اس ایک چھوٹے سے بیلٹ کے ریلیٹڈ ہم آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ کتنے فٹ برج 3 فٹ برج ایسے ہیں جن کو بننا ہے نہیں بنے اور یہ صرف اتواجن سے لے کر زیرو برج تک جن پر 4 کروڑ سے بھی کم لاگت آتی لیکن نہیں بنے ہیں. یہ ایک المیہ ہے. اس کے علاوہ R&B کا یہ کہنا ہے کہ 622 اس طرح کے پروجیکٹس ہیں, لاوشنگ پروجیکٹس ہیں جن پر 1446.73 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی اور اس کی جو فنڈنگ ہم یوں کہیں کہ کارپوریشن ہے وہ یہی ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے, جس کا وجود عمل میں لایا گیا 2018 میں. جموں کشمیر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ کارپوریشن کے ذریعے سے ہی اس کے لیے فنڈ آتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک دوسرے کو بلیم گیم جو اس وقت چل رہی ہے, چونکہ جس طرح سے میں نے آغاز میں ہی عرض کیا جب بھی کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے تو اس پر سیاسی رنگ چڑھتا ہوا ضرور نظر آتا ہے. سوال کئی سارے ہیں لیکن ایک دوسرے کو پاس آن کر رہے ہیں, پاس گیم بنایا ہوا ہے. آپ جواب دیں, آپ جواب دیں, آپ جواب دیں, لیکن لوگوں کو جواب چاہیے. لوگوں کو جواب کون دے گا؟ کئی سارے لوگ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے ماتم کا اظہار کیا. انہوں نے ان فیملیز کو جو میرے ٹھیک دائیں جانب
یہ پورا علاقہ ہے گنڈبل کا، جہاں آج بھی لوگ تعزیت کے لیے اندر جا رہے ہیں، جہاں سے چیخو پکار کی آوازیں آپ کو سننے کو مل رہی ہے۔ ان کے کئی سارے سوالات ہیں، وہ سوالات کا جواب کون دے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جنہیں وقت پر کمپلیٹ ہونا تھا، وقت پر کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہے، اس طرح کے کئی پروجیکٹس ہیں جو ہلی ایریاز میں ہیں۔ شاید ان کی آواز آپ تک نہیں پہنچے گی، شاید اس انسیڈنٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا، شاید اس طرح کے واقعات مختلف علاقوں میں ہوتے ہوں گے اور ہم تک شاید بات نہیں پہنچتی ہوگی، یا سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک مرتبہ سن لیا، دیکھ لیا تو بھول گیا ایک انسان۔ مگر یہ ایک سوال نشان ہے کہ آج کل کے اس جدید دور میں، پرانا زمانہ تھا جب ہم یہ کہتے کہ ناؤ میں سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا جا سکتا ہے، مگر فٹ برج کی ضرورت ہے، اور فٹ برج اگر بنا تھا، اس پر کام بھی ہوا تھا، کنٹریکٹر کا ایشو، زمین کا ایشو، لوگوں کے ساتھ ایشو، وہ بہانہ کب تک بولیں گے آپ؟ یہ ایک سوال نشان ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ کیمرہ پرسن عمر ڈار کے ساتھ میں اقراء خون، کشمیر لائف کے لیے۔